اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ چند چیدہ خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل سائفر کا معاملہ جو پچھلی ویڈیو کے اندر ڈسکس کر لیا کہ وہ تمام چیزیں جو پچھلا ریکارڈ جو کچھ سماعت ہوئی، جو کچھ ہوا، جیل کے اندر ہوا، ٹرائل ہوئے، وہ سب کچھ کالعدم قرار دے دیا گیا، لیکن جج صاحب کی تعیناتی جو ہے اس کو برقرار رکھا گیا اور آنے والے دنوں کے اندر یہ جج صاحب کی اپنی مرضی ہوگی وہ کس طریقے سے جناب اپنا ٹرائل جو آگے جاری رکھیں گے۔ حکومتی نوٹیفیکیشن کو جائز قرار دیا گیا، باقی تمام گواہان کے بیان اور دوسری تیسری چیزیں جو بھی اس کھیل کے اندر ہوئیں وہ تمام کالعدم قرار دے دی گئی۔ پوری تفصیل پچھلی ویڈیو کے اندر بیان کی ہے۔ اب آپ کو ذرا اور کچھ نقشہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس وقت یہ فیصلہ آیا اس کے بعد فوراً معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہونے شروع ہو گئے، اور معاملات جو ہیں گڑبڑ اس طرح جس طرح آدمی کا پیٹ خراب ہوتا ہے، پھر اسی طرح پاکستان مسلم لیگ اور پی ڈی ایم کا پیٹ خراب ہونا شروع ہو گیا، اور فوراً جناب ڈاکٹروں سے رابطہ کیا گیا، یعنی وکلا کے ساتھ رابطہ کیا گیا، اور دیگر لوگ جو ہیں ان کے ساتھ جن کے ساتھ سارے معاملات چل رہے ہیں ان سے رابطہ کیا گیا، یہ کیا ہو گیا۔ اس کے بعد فوری طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطے کیے گئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی جگہ پہ پریشان، کراچی والے اپنی جگہ پہ پریشان، جاتی عمرہ والے اپنی جگہ پہ پریشان، اور پاکستان کو مضبوط کرنے والے استحکام پاکستان والے اپنی جگہ پر پریشان ہو گئے۔ یہ ہوا تو کیا ہوا؟ جو کھیل کھیلا گیا تھا کہ نومبر کے اندر یا عمران خان کو جس طرح کو کہا گیا تھا کہ ایک مہینے کے اندر جناب ٹرائل مکمل کر کے فیصلہ سنا دیا جائے، وہ کام تو ہو گیا جی گڑبڑ، جس طرح بقول شیر افضل مروت صاحب کے پروگرام بڑھ گیا جی، بہرحال کہ جی وہ بڑھ گیا پروگرام، اور بڑھ گیا پروگرام کے بعد پھر معاملات جو ہیں وہ خراب ہونے شروع ہو گئے۔ اب پوری رات جو ہے وہ سوئے نہیں، اسی غم اور شدت غم سے نڈھال رابطے بے شمار کیے گئے۔ اب ہوا کیا جی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے رابطہ کیا گیا، بلایا گیا، گئے، وہاں پر حاضر ہوئے، یہ سارا کچھ ہوا جی۔ جب نواز شریف صاحب ایم کیو ایم کو گھر پہ بلایا تھا، پھر اب جہاں مطلب ہوتا باپ کے باپ کو گھر جا کے ملے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے اب کام لینا ہے تو ان سے بھی جناب کہ پریشر بڑھایا جائے کسی نہ کسی طریقے سے، تو اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کے گھر کے اندر جناب گئے ہیں، وہاں پر جا کے ملاقات کی ہے، اور اس کے بعد کچھ معاملات طے کیے ہوں گے، وہ ابھی باہر تو نہیں آئے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن پریشانی کا عالم ظاہر ہے کہ پریس کانفرنسیں شروع ہو گئیں، اور سوشل میڈیا پر جج صاحبان کے متعلق نازیبہ جو گفتگو ہے وہ جاری شروع ہو گئی، جو ان کا پرانا طریقہ کار ہے۔ بہرحال کہ دوسری طرف جو میں سب سے بڑی خبر دوں گا جی وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سائفر ٹرائل کے جو یہ فیصلہ آیا اس کے متعلق عمران خان صاحب کو پہلے معلوم نہیں تھا۔ جس وقت عمران خان صاحب کو جیل حکام نے اور کچھ اور لوگوں نے جا کر جس طریقے سے بھی ان کو خبر پہنچی تو انہوں نے نوافل ادا کیے اور خدا کا شکر ادا کیا، انہوں نے کہا کہ شکر الحمدللہ۔ بہرحال کہ جی پھر وہاں پر جو جتنے بھی اسیران تھے پاکستان تحریک انصاف کے ان کو بھی خبر پہنچ گئی، انہوں نے بھی 4 لوگ ہیں وہاں پر، بڑی کور کمیٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ بھی خوش ہوئے، عمران خان صاحب بھی خوش ہوئے، قیدیوں نے بھی ایک قسم کا جشن منایا، وہاں پر کوئی سیاسی قیدی ہیں کوئی دوسرے قیدی ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے دعا بھی کی اور خوشی بھی منائی۔ اسی طرح جو ذرائع کے مطابق ہے کہ کچھ جو عملے کے لوگ ہیں وہ بھی اس لیے خوش تھے کہ ایک ناجائز جو کام کیا جا رہا ہے اس کو بریک لگی ہے، آگے چلنے والے دنوں کے اندر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بیان کیا ہے کہ ابھی زور لگنا ہے۔ لیکن وہاں پر اب کل جو ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کی اپنے وکلا کے ساتھ، وہاں پر بھی بڑی جناب جو خبریں ہیں وہ بریک ہوئی ہیں۔ پہلی خبر تو یہ سن لیں، 1 دسمبر کو عمران خان صاحب نے پشاور میں جلسے کا اعلان کر دیا جی، اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو کل فیصلے ہوئے ہیں اس نے یہ جو سائفر والا ٹرائل ہے اس سے بھی بڑھ کر جو وہ پریشان کیا پی ڈی ایم گروپ کو۔ اس کے اندر عمران خان صاحب نے ایک تو جو بریسٹر عمیر نیازی صاحب ہیں ان کو تمام اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ جو معاملات عدالتوں کے ساتھ ڈیل کرنے ہیں وہ عمیر نیازی صاحب کریں گے کہ کس درخواست کو جو ہے وہ آگے فارورڈ کرنا ہے، کس درخواست کے اوپر عمل درآمد روکنا ہے یا جو بھی کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر علی ظفر صاحب تھے، اور اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب تھے، نعیم پنجوتا صاحب تھے، اس کے علاوہ دیگر جو وکلا تھے وہ موجود تھے۔ پوری ایک وکلا کی ٹیم جو ہے عمران خان صاحب سے کل انہوں نے ملاقات کی ہے،
اس کی تفصیلات کچھ آگے بھی بیان کروں گا. پرویز الہی صاحب کا بھی کچھ بیان ہے، وہ بھی آپ سنیں گے. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات میں کرنے لگا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کہا جی کہ فل فلیج طریقے سے جلسوں کا اہتمام کیا جائے، کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا جائے. پاکستان تحریک انصاف کو کل جناب ایک نئی روح ملی ہے، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں اب جو ان کے جلسے، جلوس، کارنر میٹنگ جو بھی ہوں گی ان میں تیزی آنی شروع ہو جائے گی. عمران خان صاحب کے بقول انہوں نے کہا، جو بتایا گیا بار ذرائع کے مطابق جو خبر آئی، وکلا کے ذریعے آئی ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہر سیٹ کے اوپر کینڈیڈیٹ کھڑا کیا جائے گا. ہر سیٹ کے اوپر ایک بڑا کینڈیڈیٹ ہوگا، ایک وکیل جو ہے وہ کورنگ کینڈیڈیٹ ہوگا. اس کے علاوہ ہر سیٹ کے اوپر 5 آدمی جو ہے فائنل کیے گئے ہیں، 3 جو ہے وہ فائنل ہیں، 2 ایمرجنسی کے لیے رکھے گئے ہیں. یہ کل کی جو خبریں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ جناب جو سب سے بڑی خبر ہے جی کہ انہوں نے چند وکلا کو جناب اجازت دی ہے کہ آپ اپنے اپنے حلقے جو ہیں ان میں تیاری کریں اور الیکشن لڑیں. اس میں سب سے بڑا نام لطیف کھوسہ صاحب، ان کو بھی اجازت مل گئی جی کہ آپ تیاری کریں اور الیکشن لڑیں. اور سب سے بڑی بات اعتزاز احسن صاحب کے متعلق انہوں نے جو فرمایا ہے، عمران خان صاحب نے جو ذرائع کے مطابق خبر ہے، ابھی غیر حتمی غیر سرکاری جو وکلا کے ذریعے خبر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اعتزاز احسن صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب یہ الیکشن لڑیں گے. اس کے علاوہ شاید سلمان صفدر صاحب بھی الیکشن لڑیں گے، کہ اس نے سوال کیا تھا ایک صحافی نے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں خوشی محسوس کروں گا اگر مجھے جناب موقع ملا تو. اور اعتزاز احسن صاحب کے متعلق انہوں نے کہا جی کہ اگر اعتزاز احسن صاحب خود نہ لڑے پھر ان کی وائف جو ہے وہ لڑے گی. اب یا وائف لڑے گی یا بیٹا لڑے گا، کوشش تو یہ کی جائے گی. لطیف کھوسہ صاحب زور ڈالیں گے. اگر لطیف کھوسہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنا شمولیت جس طرح عمران خان صاحب نے اظہار کی ہے اور انہوں نے پراپر طریقے سے جناب الیکشن لڑا، تو پھر سمجھے کہ اعتزاز احسن صاحب بھی الیکشن لڑیں گے. اور اس کے علاوہ تمام جو سیٹیں ہیں جتنے صوبائی اور قومی کی، وہاں پر اب جناب الیکشن جو ہے وہاں پر جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ عمران خان صاحب نے اس کو فائنل کر دیا ہے. اب صرف اناؤنسمنٹ باقی ہے. وہ اناؤنسمنٹ اس لیے نہیں کی جا رہی کہ اگر اس وقت جو کام کیا گیا تو پھر ان لوگوں کے اوپر جناب وہ جبر تشدد والا کھیل شروع ہو جائے گا. لیکن عمران خان صاحب نے بھی پوری جو گیم ہے وہ تیار کر رکھی ہے. پوری کور کمیٹی جو ہے ایک قسم کی کل وہاں پر اڈیالہ جیل کے اندر موجود تھی. تمام فیصلے ہوئے ہیں، بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں، اور یہ چھوٹے فیصلے نہیں ہیں. یہ آنے والے وقتوں کے اندر ایک لطیف کھوسہ صاحب کا آنا، اعتزاز احسن صاحب کا آنا، پیپلز پارٹی کے جو لوگ پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے نام ہیں جو اس وقت زنگ آلود ہو چکے ہیں سیاسی طور پر، وہ بھی شاید آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر آتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا یہ جو چھوڑ کر جانے والے ہیں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. میرے پاس ایک سیٹ پر 6 کینڈیڈیٹ ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تو چلو جتنے بھی ہوں گے چلے گئے. پاکستان تحریک انصاف کا 7,000 لوگوں کی لسٹیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں. یہ چھوڑ کر جانے والے انہوں نے اپنا نقصان کیا. عمران خان صاحب نے کہا جی کہ میرا کوئی نقصان نہیں کیا، میرے لیے تو کینڈیڈیٹ جو ہے وہ میری عوام ہے. جس وقت تک عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی عوام کا رابطہ بحال ہے، جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وہ کامیاب ہوگا. بہرحال کی دوسری طرف جو معزز ہائی کورٹ پشاور ہے، انہوں نے جو اس دن جلسے جو توڑ پھوڑ کی، جب شیر افضل مروت صاحب کا مردان کے اندر اور دوسری جگہ کے اوپر جو کنونشن کو ڈسٹرب کیا گیا، اس کے اوپر معزز عدلیہ سے ایک وکیل نے رابطہ کیا تھا. پھر وہ وکیل صاحب کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے گھر کے اوپر ریڈ کرنے کی کوشش کی گئی. کل اس کی ہیئرنگ ہوئی توہین عدالت کے سلسلے کے اندر. پھر ایڈوکیٹ جنرل جو پشاور ہیں وہ حاضر ہوئے جناب معزز ہائی کورٹ پشاور کے اندر. اور پھر جسٹس اعجاز انور صاحب جو ہیں انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل صاحب سے سوالات کیے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف پر واقعی پابندی ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ نے تو گارنٹی دی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کہیں بھی کوئی سیاسی طور پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. پھر ایڈوکیٹ جنرل صاحب جو ہیں انہوں نے پھر کل یقین دہانی کرائی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن جسٹس اعجاز انور صاحب نے کہا جو کچھ نظر آ رہا ہے یا جو کچھ درخواست گزار بیان کر رہے ہیں، کچھ وہ ویڈیوز بھی پیش کی گئی تھی نا، ان کی پوری ایویڈنس جو ہے جو کچھ کیا گیا وہاں پر جو پولیس نے توڑ پھوڑ کی یا جو کچھ کیا گیا تھا اس کی تفصیلات مکمل جو ہے وہ معزز ہائی کورٹ پشاور کے اندر وہ جمع کروائی گئی ہیں.
اور اس کے بعد جسٹس اعجاز انور صاحب نے سوال اٹھایا کہ کیا پاکستان کے اندر یہ کون سا نظام ہے، کون سا الیکشن ہونے جا رہا ہے جو باقی پارٹیاں سب جو ہے وہ اپنا کام جو ہے بخوبی انجام دے رہی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مطلب کہ جس طرح انہوں نے جو لفظ استعمال کیے، انہوں نے کہا کہ آپ کسی اور کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو اس پر ایڈوکیٹ جنرل صاحب جو ہیں انہوں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا جی کہ اگر حالات خراب ہیں، اگر تمام پشاور کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں تو پھر الیکشن نہ کروائیں، الیکشن کینسل کروا دیں. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم جناب الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں ان کو ذاتی حیثیت میں یہاں پر طلب کریں گے اور طلب کرنے کے بعد پوچھیں گے کہ اگر آپ صاف اور شفاف الیکشن نہیں کروا سکتے تو پھر آپ اور کیا کریں گے. یہ کچھ چند خبریں اور چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. باقی کچھ تفصیلات دوسری خبروں کی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی.